فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کے قصہ میں آتا ہے۔ فرعون کا تکبر تاریخ اور ادب میں مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائیں، مگر اس نے ماننے سے انکار کیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا اور جزیرہ نمائے سینا کی طرف لے گئے تو بالآخر فرعون پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کا گناہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھا، اور اس کے نتیجہ میں اللہ نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنا دیا۔ قوم قبط و عمالیق سے جو مصر کا بادشاہ ہوا، اس کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اس کی عمر 400 برس سے زیادہ ہوئی۔ آل فرعون سے اس کے متابعین مراد ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروب آفتاب سے قبل بے جبر وصول کیے جاتے تھے۔ جو نادار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکا، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا، اور طرح طرح کی بے رحمانہ سختیاں تھیں۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی۔ اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا۔ بنی اسرائیل کو کچھ ضرر نہ پہنچایا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر ہوئیں۔ 12,000 یا ایک روایت کے مطابق 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے اور 90,000 حمل کرا دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلد جلد مرنے لگے۔ قوم قبط کے رؤسا نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم باداری ہے، اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرہ پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے، کیونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھیں کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگیں۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قصص میں موجود ہے۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پر یقین رہے۔ اور اس کی ماں نے اور اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی، اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی۔ تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دے اور وہ اس کے خیر خواہ ہے؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے،
اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس اور باپ کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد کو ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی 3 سال کے بچے ہی تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ بچپن میں آپ ایک روز فرعون کی گود میں تھے۔ آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ نادان بچہ ہے، کیا سمجھے؟ تو چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربہ کے لیے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں یاقوت سرخ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتہ نے آپ کا ہاتھ انگارہ پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا۔ اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ اس کے لیے آپ نے یہ دعا کی، قال رب اشرح لی صدری۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے، ویسر لی امری، اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بنا دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قرآن میں سورہ قصص آیت نمبر 14 تا 29 میں ذکر ہے۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور سن اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکم نبوت اور علم و دانش سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ شہر کے باشندے غافل پڑے تھے، تو 2 مردوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا۔ یہ تو ان کے ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں قوم فرعون میں سے تھا۔ بس اس شخص نے جو انہی کے گروہ میں سے تھا، آپ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، یہ شیطان کا کام ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے، بے شک وہ صریح بہکانے والا دشمن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس فرعونی کو جان سے مار دینے کا ارادہ نہ تھا۔ قرآن سے بھی یہ خوب واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے نہ تھا کہ وہ لوگ مستحق قتل نہ تھے، بلکہ انہیں ان نتائج کا خیال تھا جو خود حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو پیش آ سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ بس اس نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعہ احسان فرمایا ہے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا، تو دفعتاً وہی شخص جس نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی، آپ کو دوبارہ امداد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بے شک تو صریح گمراہ ہے۔ سو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو وہ بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو، جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا؟ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔